بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین و کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ یہ چینل تاریخ کے بارے میں ہے اور آج کی ویڈیو بھی اسی بارے میں ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے روح کا تصور۔ ہمارے قدیم انسانوں کو اپنے خاص ذہنی سوچ کے کارن ہتھیار بنانے، خوراک کو محفوظ کرنے، جسم کے لیے لباس بنانے اور کتے یا گدے جیسے جانوروں کو سکھانے میں زیادہ دقت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب وہ سوتے تو ان کو خواب آتے۔ یہ خواب قدیم انسانوں کے لیے بہت پریشانی کا سبب تھے۔ آج ہمارے پاس علم کی وجہ سے بہت سی معلومات ہیں، لیکن یہ بات قدیم انسانوں کے بارے میں ہے کہ قدیم انسان جب خواب دیکھتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ خوابوں کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے۔ تو انسانوں نے اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیا اور غور کیا کہ وہ سوتے ہوئے اس کا جسم غار میں موجود ہے، لیکن وہ جنگلوں میں شکار کر رہا ہے، کبھی اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، ان سے دکھ سکھ کی باتیں کر رہا ہے۔ اس عجیب و غریب صورتحال کی وجہ سے انہوں نے تخلیق کیا کہ ان کے اندر کوئی ایسی شے موجود ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو وہ اس کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے اور جاگنے پر پھر لوٹ آتی ہے۔ یوں روح کا نظریہ قائم ہوا۔ پھر انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زندگی کا انحصار سانس کی ڈوری پر ہے۔ جب تک ڈور باقی ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور ڈور کے ٹوٹ جانے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں سانس کی اس ڈور کو وہ روح سمجھتا رہا، چنانچہ قدیم زبانوں میں روح، عربی میں ہوا کا جھونکا کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے لغوی معنی ہوا کا جھونکا یا سانس کی ڈوری ہے۔ جیسا کہ ارواح عبرانی، سائکی یونانی، آتما سنسکرت، اینیما لاطینی سب کے لغوی معنی سے ظاہر ہے۔ شدہ ان الفاظ کے لغوی معنی تو سانس یا ہوا کا جھونکا ہی رہے، لیکن اصطلاحی معنی بدل گئے، اور روح کا لفظ اور اس کے اثرات بھوت، چلتی پھرتی کایا یا ہمذات پر ہونے لگے، جو انسان کی ہی ہم شکل ہے اور اس کی پیدائش کے ساتھ مرض وجود میں آتی ہے اور مرنے کے بعد کسی اور عالم میں چلی جاتی ہے۔ روح کے معنی اور تخلیق کی یہ تبدیلی بنی نوع انسان کی تاریخ میں بڑی انقلاب لائی، اور اس کے نتائج پر مذاہب عالم کی بنیاد رکھی گئی۔ قدیم انسانوں کے ذہنی اور دلی واردات کو سمجھنے کے لیے آسٹریلیا، افریقہ، ملائیشیا وغیرہ کے وحشی قبائل کا مشاہدے اور نفسیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انسان کے قدیم آباء بھی آج کل کے وحشی قبائلیوں اور بچوں کی طرح حقیقت خارجی اور تخیل سوچ میں فرق نہیں رکھتے تھے، یعنی تخیل سوچ کو ہی حقیقی عالم سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ہم روزمرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچے کھلونوں کو اپنے آپ پر قیاس کر کے کھلونوں کو ہی اپنی طرح جیتی جاگتی اور باشعور عقل والی ہستی مان لیتے ہیں۔ بچے کھلونوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا رکھتے ہیں، انہیں اپنی ہی طرح کے کپڑے پہناتے ہیں، ان کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مکان بناتے ہیں، ان کا بیاہ کرتے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ، میرا کتا کاٹ کھائے گا۔ دوسرا کہتا ہے میرا گھوڑا پیاسا ہے، اس کے لیے پانی لاؤ۔ ایک بچی کہتی ہے کہ میری گڑیا تمہارے گڈے سے روٹھ گئی ہے، دیکھو وہ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی ہے۔ دوسری کہتی ہے میں اپنے گڈے کے لیے مٹھائی لا رہی ہوں، بے چارہ کل سے بھوکا ہے۔ اس طرح بچے اپنے خیالات، احساسات، جذبات کو اپنے کھلونوں سے منسوب کر لیتے ہیں، اور یوں اپنی اس زندگی کو وہ حقیقی مان لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں
تو ذہنی بلوغت کے ساتھ ان پہ تخلیق عالم اور حقیقی عالم کا فرق واضح ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بچپن کے کھلونوں کو بے شعور اور بے جان مان لیتے ہیں۔ زمانوں کا انسان ہزاروں برس تک ذہنی بلوغت سے ناآشنا رہا، اور بعض پہلوؤں سے وہ آج بھی ذہنی نابالغ ہے۔ وہ عمر بھر اپنے تخلیق کیے ہوئے عالم کو ہی حقیقت سمجھتا رہا۔ ہمارے بچوں ہی کی طرح وہ بھی بے جان اشیاء کو اپنے آپ پر قیاس کر کے ذی حیات اور ذی روح خیال کرتا رہا، اور ان سے اپنے ہی جیسے احساسات اور جذبات منسوب کرتا رہا، جس سے روح کے مت کا آغاز ہوا، یعنی روح کی تخلیق کا سفر۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ دنیا کی ہر شے میں روح کا بسیرا ہے۔ سورج، چاند، دھرتی، تارے، چشمے، دریا، جھیلیں، پہاڑ، پتھر، درخت، پھل پھول، پرندے چرندے، سب اسی کی طرح زندہ ذی روح ہیں، اور اسی کی طرح ایک دوسرے سے پیار یا نفرت کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، من جاتے ہیں۔ قدیم انسان کے ذہن میں خارجی و داخلی یا معروضی اور نفسیاتی کا فرق بھی ناپید تھا، یا سرے سے تھا ہی نہیں۔ آج کل کے وحشی قبائل کی طرح اس کا بھی عقیدہ تھا کہ جو واردات انسان کے خارج یعنی باہر میں واقع ہو، وہی اس کے داخل میں بھی رونما ہوتی ہے۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔